سورۃ النساء کی آیت نمبر 113۔ سورۃ النساء کا 17واں رکوع اور 5ویں پارے کا 14واں رکوع۔ ارشاد فرمایا گیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ضرور ان میں سے ایک گروہ چاہتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، ہمیشہ کے لیے آپ کو معصوم پیدا کیا، نہ غلطی آپ نے کی، نہ غلطی آپ سے ممکن ہے۔ اللہ نے آپ کو غلطیوں سے پاک پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم دیا، راز عطا فرمائے، تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، لیکن وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ رازوں کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس آیت کریمہ میں کتنا واضح انداز میں بیان کیا گیا اور حضور کی شان بیان کی گئی، لیکن ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ قرآن کی ہر آیت کو اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ حضور کی بے ادبی کا کوئی پہلو نکلا ہے، اور وہ قرآن کی کسی آیت سے حضور کی بے ادبی کا پہلو تو نکال ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط فیصلہ کرنے والے تھے اور گناہ کرنے ہی والے تھے، اگر یہ وحی نازل نہ ہوتی تو حضور گناہ کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک امتی کہلانے والا کیا وہ ایسی گفتگو اپنی زبان پہ لا سکتا ہے؟ رسول اللہ کا اگر انسان عاشق نہ بھی ہو، اگر صرف نبی مانتا ہو اور عشق و محبت سے دور بھی ہو، تب بھی وہ ایسی باتیں نہیں لا سکتا۔ تو جو عشق و محبت کا دعویٰ کرے اور ایسی بکواس کرے، بتائیے وہ عاشق رسول کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا وبال انہی پر ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگلی آیت کا حصہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں، تو حضور کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، حضور کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور بعض لوگ کیسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ قادیانی بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، آغا خانی بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کے گستاخ بے ادب بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کے اور اولیاء کے بے ادب گستاخ ہیں وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور تقدیر کو نہیں مانتے وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ جتنے گمراہ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پڑھتے یہی قرآن ہے، لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جس پر رب کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، اور ہدایت قرآن سے نور اسے ملتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اب اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر یہ کتاب قرآن، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ لوگ دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے، کیونکہ کتاب آپ پر نازل ہوئی، وہ قرآن کہ جس میں پوری لوح محفوظ کا علم ہے،
اولین آخرین کا علم ہے. اور پھر حکمت صرف کتابی نازل نہیں ہوئی، کتاب کے تمام علوم بھی اللہ نے آپ کو دیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اگر کوئی کہے کہ حضور کو یہ بات نہیں معلوم، اور وہ اگر بالکل ثابت بھی کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں جانتے تھے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. اب اگر قرآن کو مانتے ہیں تو اس آیت کو مان لیجئے. اب کسی قسم کا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے. تفسیر ابن کثیر جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جو مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر پڑھو، بڑی مستند تفسیر ہے. وہاں ذرا دیکھیے آپ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت حافظ ابن کثیر نے یہی بات لکھی کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو اولین اور آخرین کا سارا علم عطا فرما دیا. تو کیا حافظ ابن کثیر یہ لکھنے کی وجہ سے کوئی مشرک ہو گئے، یا وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یا وہ بدعتی ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی جب کسی کو شان نہیں ماننی ہوتی تو وہ کسی صورت میں نہیں مانتا. اس موضوع پر آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری، جس کے اندر کئی قرآن کی آیتوں اور احادیث طیبہ کو جمع کیا گیا. اور احادیث، اور وہ بھی بخاری کی حدیثوں سے یہ بالکل واضح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لوح محفوظ کا علم عطا فرمایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتاتے ہیں، وہ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، وہ نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور جتنی بکواسات کرتے ہیں. تو بتائیے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. ساری دنیا جو ہے وہ متاع قلیل ہے، جگہ جگہ فرمایا دنیا کا سامان وہ متاع قلیل ہے. تو جس محبوب پر فضل عظیم ہے اللہ کا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالی کہ فضل عظیم کا انکار، حضور کی شان کا انکار، در حقیقت کس کا انکار ہے؟ اللہ کے فضل عظیم کا انکار ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اگر ہم کسی کے متعلق کہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کنگلا ہے، اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، اور اس کا آقا یا اس کا قریبی دوست یا اس کے والد یا اس کا بہت قریبی رشتہ دار بہت مالدار ہو، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس نے اپنے خاص رشتہ دار کو یا اپنے غلام کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ کنجوسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے. اللہ تبارک و تعالی کنجوسی کو پسند نہیں فرماتا، تو اس نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ ہم اسے تصور میں بھی نہیں لا سکتے. وہ کریم ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، اور اس کی عطا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جس نے پوری کائنات کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں عطا فرمائے، تو جسے اس نے اپنا حبیب اور خلیل بنایا، اسے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جب انسان مشورہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو کون سی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے اور کون سی گفتگو ہمارے لیے وبال ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. لوگوں کی اکثر گفتگو میں اور مشوروں میں اور پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا. الا مگر من امر بصدقۃ، مگر جس نے خیرات کا حکم دیا، خیرات کا مشورہ دیا، کسی کو ترغیب دلائی کہ یہ نیکی کرو، او معروف، یا اچھی بات کہی، اچھی بات کا مشورہ دیا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا مشورہ دیا، تو یہ خیر ہی خیر ہے. تین باتیں بیان کی گئی: نیکی، خیرات کا مشورہ دینا،
اچھی بات کا مشورہ دینا اور لوگوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا کرے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے لیے حق ظاہر ہو گیا، حق راستہ کھل گیا، حق سامنے آنے کے بعد اب وہ رسول اللہ کی مخالفت کرے. وَيَتَّبِعْ، اور وہ چلے غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے سے جدا، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے پھیر دیں گے جہاں وہ پھیرے گا، یعنی جہاں جاتا ہے اسے جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. رسول اللہ کی مخالفت اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، یعنی صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، اہل بیت اطہار کا جو راستہ ہے، اولیاء کاملین کا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر انسان جس راستے پر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت میں جب فتنے پیدا ہوں گے تو فتنوں کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہو اسے تھام لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے، اور جو اس مسلمانوں کے بڑے گروہ سے جدا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. جیسا کہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو اس جنتی گروہ کی علامت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ سواد اعظم ہوں گے، یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا. اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، عرب میں، عجم کے اندر رسول اللہ سے محبت، عشق، اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دینا، مزارات کی تعظیم کرنا، مولود شریف جسے ہم میلاد شریف کہتے ہیں وہ منانا، صلاۃ و سلام پیش کرنا، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا معمول ہے. اور آج سے 100-200 سال پہلے اگر آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کا الزام لگانے والے نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ 100-200 سال پہلے ان کا وجود بھی نہیں ملتا. بلکہ آپ جس کسی سے پوچھئے کہ جو مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگاتا ہے، اس سے پوچھئے تمہارے والد کیا کرتے تھے، تمہارے دادا کیا کرتے تھے، تو وہ اسی عقیدے پر تھے جو بزرگان دین کا عقیدہ تھا. مزارات سے محبت کرنا، میلاد کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، رسول اللہ سے عشق و محبت کرنا، یہی طریقہ تمام کا رہا. تو جتنے پیدا ہوئے ہیں یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، اور انگریزوں کے دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو سب اس صراط مستقیم سے ہٹ کر انہوں نے فرقے بنائے ہیں. تو نجات اسی میں ہے کہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے. عقائد کے لحاظ سے مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا گروہ ہمیشہ وہ حق پر قائم رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہ سکے گی. تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کہنے والے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے آج پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور وہ مسلمان کہلانے والوں میں اکثریت رکھتے ہیں. عمل کا تو حضور نے ذکر کیا کہ بد عملی کا یہ عالم ہوگا، علم اٹھ جائے گا. آپ نے فرمایا بد عملی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ نکلیں گے تو مشرق سے لے کر مغرب تک انسان سفر کرے گا تو کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا اسے نہیں ملے گا. تو علم سے دوری، بد عملی، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. لیکن عقائد کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ
حق پر قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، انبیاء سے محبت کرنا، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو طاقتیں دیں ان طاقتوں کو تسلیم کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر ہمیشہ مسلمان چلتے رہے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور اگر ہم بھی اسی پر چلے، ہماری نسلوں کو ہم نے اس پر چلایا، تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ اس گروہ کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا۔ اہل سنت و جماعت، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر جب کسی مال کی بکری زیادہ ہوتی ہے تو لوگ جعلی مال بنا دیتے ہیں، تو اب ایسے کئی لوگ ہیں جن کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اپنے نام کے آگے اہل سنت و جماعت لگاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اہل سنت و جماعت کے معنی پر غور کریں تو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف وہ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور وہ معمولات اہل سنت کے عامل ہیں۔ اہل سنت، سنت والے، یہاں سنت سے مراد ہے رسول اللہ، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین اور بزرگان دین کا طریقہ۔ تو جو اس طریقے پر ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ وہ جماعت کے معنی ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ۔ تو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے عقائد کے اعتبار سے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ملک شام میں، عراق میں، مصر میں اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ مولود شریف ہر گھر میں جو پڑھا جاتا ہے، بلکہ یمن میں تو مولود شریف کا اتنا رواج ہے کہ وہ ہر مدرسے میں، ہر اسکول کے اندر، اسمبلی کے اندر پہلے مولود شریف پڑھتے ہیں، پھر اسمبلی ہوتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمان، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں بھی تبرکات سے محبت کرنا، مزارات پر حاضری دینا، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دینا، وہاں انہیں وسیلہ بنانا، یہ تمام اہل مکہ اور اہل مدینہ کا معمول ہے، اور وہ اپنے گھروں میں محفل مولود شریف بھی کرتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے معنی کیا ہے؟ وہ گروہ کہ جو مسلمانوں کا عقائد کے لحاظ سے سب سے بڑا گروہ ہے، اور جو تمام مسلمانوں کے اسی طریقے پر ہے جو طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، صرف اور صرف وہ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔